الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ الکریم فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ سماعت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، علم و ایمان میں استقامت کے لیے، 12ویں امام علیہ السلام کی تمام مشکلات کے حل کے لیے اور اس پروگرام کی قبولیت کے لیے ان کے معاونین جو مرحوم ہو چکے ہیں، تمام شہدائے ملت جعفریہ، اپنے مرحومین محبان اہل بیت کی بلندی درجات جو زندہ ہیں ان کی مشکلات کے حل، تمام محبان اہل بیت کی تمام مشکلات کے حل کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ عزیزان گرامی، بس مختصر وقت اور چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو روایتی گفتگو نہ ہو، امید ہے آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ دنیا کا جب آپ اور میں مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں دنیا میں کئی مذاہب ہیں، کئی نظریات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے گائے کو خدا مانا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے آگ کو خدا مانا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے بت کو خدا مانا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے بندر کو خدا مانا۔ یہ سب نظریات ہیں، اس کو کہتے ہیں دین۔ لیکن سوال ہے، کیا یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں؟ نہیں۔ اب آگے والا سوال ہے، تو کون سی چیز ہے جو قابل قبول ہے، تاکہ آپ اور میں جانیں اور جاننے کے بعد اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن کریم جو سچی کتاب ہے، جس کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، سچے انبیاء نے، سچے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کتاب میں خبر دی ہے، ان پہ کتاب نازل ہوئی اور اس کتاب میں سچے خدا نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزو، تمہارے اللہ کے نزدیک، جو تمہارے خالق کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ ہے اسلام۔ اس لیے آپ اور میں غور کریں، آپ اور میں پڑھتے ہیں الاسلام و دینی، میرا دین اسلام ہے، کیا میں اس اسلام پہ باقی ہوں؟ اسلام ہے تسلیم، ماننا، اپنی مرضی نہ کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، ائمہ ہدی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، جہاں ائمہ ہدی علیہ السلام کہیں وہ کام کریں، جس سے روکیں وہ روک جائیں۔ اور بڑا لطیف واقعہ ہے میرے عزیزو، شہید ثالث نے مجالس المومنین کتاب ہے، اس میں یہ بیان فرمایا، لکھا، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں واقعہ ہے کون ہے امام علی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو کسی نے گالی دی اور مولا علی علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھیجا، جا اس کو بلا لا۔ اور یہ جب ان کے قریب گئے، جیسے انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کی خوب ملامت کی اور ان کو زخمی کر دیا، شدید زخمی کیا۔ اب میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مار تو مولا کے دشمن کو آیا تھا، اب مولا کو کیا چاہیے تھا؟ شاباش۔ لیکن مولا نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ اس نے یہ غلط کام کیوں کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میں نے جتنا کہا تھا اس نے اتنا ہی کرنا تھا، جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ جتنا میں نے کہا تھا اس کو اتنا ہی کرنا تھا، یہ آگے کیوں بڑھا؟ یہ ہے اطاعت۔ ہم تو پتنی ہم ہوتے تو کیا کہتے نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام بھی وہابی ہو گئے،
کہتے جو ہم زیادہ آگے بڑھتے ہیں نا، ہم بڑے شیعہ بنتے ہیں، شادی ہماری مرضی کی نہیں ہے۔ ابھی یہ محترم بیان کر رہے تھے، شادی میں 16 سال نیکیاں کریں گے، شادی کا جب موقع آتا ہے میری بیٹی، میری بہن، میری رشتہ دار وہ غلط لباس پہن کے جا رہی ہے، روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا کام تھا روکے، نہ مانے وہ علیحدہ بات تھی، آپ کا کام تھا منع کرنا، نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں سارا سال نیکیاں کی، ایک گناہ کر لو، استغفر اللہ، کیا پتا تیری اس کے بعد تجھے توبہ کی توفیق ہی نہ ہو۔ میرے عزیز، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان بدبختی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کا پھر آنا محال ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ، یہ یزید پلید، یزید کیسے بنا؟ یہ پہلے یزید نہیں تھا، پہلے گناہ کرتے کرتے وہاں تک پہنچا۔ یہ امیر شاہ معاویہ کیسے بنا؟ گناہ کرتے کرتے۔ عزیزان اس کی قدر کریں، اور ہمارے ہاں یہ کمی ہے، ہم جو علماء کے علماء دوست کہلاتے ہیں، میرے عزیزوں بزرگوں سلامت رہیں، میرے بھائیوں، صرف علماء کی محفل میں بیٹھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے سیکھنا ضروری ہے۔ ہم دعوے تو بڑے بڑے کہتے ہیں، میں نے فلاں عالم دین سے مصافحہ کیا، اچھا کیا تو نے، میں فلاں عالم دین کی مجلس سنی، اس کی سنی، یہ ہوا، یہ میں اس کے پاس، میرے پاس اس فلاں عالم دین کا نمبر ہے۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے، اہم ہے کہ تیرے اندر کتنی پاکیزگی آئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولوی ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ میرے عزیز، اگر وہ برا ہے اس کا اپنا حساب ہونا ہے۔ ایک مولوی ہے مثلاً، وہ گالیاں دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دین کی تقی شاہ صاحب نے جیسے رات کو جملہ کہا تھا، میرے تو ذہن میں ہے، آپ نے، ایک بندہ اگر علم دین پہ عمل نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علم دین کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ عزیزان غور کریں، ہم آج فتنے کا زمانہ ہے، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے ہم برائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ بس میری درد دل ہے، بیان کرنا ہے، ورنہ نعرے والی مجھے بھی مجلس آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک لمحہ فکریہ دے کر جاؤں، آپ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، اور آپ کے لیے اور بندہ ناچیز کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ ایک مرتبہ توجہ کو بہتر بنانے کے لیے پھر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ عزیزان قدر کریں، علم دین کی قدر کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، وہ ایک شادی کے موقع پہ وہ توجہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، اور اس شادی کے موقع پر کچھ اور بھی لوگ تھے، وہ کہتے تھے سائیں ناچیں، ڈھول والے کو بلا لیں، ڈھول سے شادی سجتی ہے۔ انہوں نے کہا افسوس ہے، صلوات سے شادی نہیں سجتی، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے نہیں سجتی، ڈھول سے شادی سجتی ہے۔ کہاں گیا تیرا ایمان؟ ہے نا؟ ہم نہیں روکنے کے لیے تیار، عزیز سائیں وہ ہماری بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے، کیا کریں، ایسا فیشن چل گیا، یہ لباس ہے، ایسا عجیب و غریب لباس۔ کیا تو فیشن کا پابند ہے یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا غلام ہے؟ کس کی نقل کرنا چاہتے ہو؟ فیشن کیا ہے؟ فیشن یہ ہے، وہ اس سال یہ فیشن، اگلے سال یہ فیشن، اس سے اگلے سال یہ فیشن۔ یہ اتنے بے بس ہیں، توجہ فرمائیں گے، یہ اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں، جن کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم پر کون سا لباس اچھا لگتا ہے۔ یہ ہے فیشن کی حقیقت۔ آپ اور میں مثلا بوتل پینی ہے، ایسے منہ کر کے، ہاتھ ایسے کر کے، اگر ایسے پی لو تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ وہ رواج چل گیا،
اتنے احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، اتنے احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ بچائے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کو اگر شکست دینی ہے اس کے پاس اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، آپ کو احساس کمتری کا شکار کر دے کہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو سادہ لگے گا۔ سادہ ہونا کوئی جرم نہیں، ظالم ہونا جرم ہے۔ یاد رکھ، تو نے خدا کو جان دینی ہے۔ تو میں بات بتا رہا تھا، اس عالم میں ہمارے دوست نے اپنے اس دوست کو کہا جو کہتا تھا ہمیں ناچنا ہے، انہوں نے کہا آج تیری نمازوں کا پتہ چلے گا، نتیجہ نکلے گا تیرے اندر کتنا ایمان بڑھا ہے، تیرے ایمان کا پتہ چلے گا آج تیرے اندر کتنی پاکیزگی آئی ہے۔ کیونکہ آسانی میں تو ہر کوئی وہ بڑا بن جاتا ہے، ایمان کا پتہ چلے گا آج۔ یاد رکھ میرے عزیز، علماء سے بیٹھیں، عقائد علماء کو سنائیں، اصلاح کرائیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ چارہ نہیں ہے، قبلہ صاحب آگے سلامتی کے لیے اور تمام علماء کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ میرے عزیز، عقائد آج کہتے ہیں میری مرضی، میرا جو جی کہتا ہے، میری مرضی، تیری مرضی دین میں نہیں چلے گی۔ ہم بھی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وہ فلاں عالم دین سے ماہ رمضان آ گیا، بسم اللہ کا سب وہ آ گیا، جناب کیا ہوا؟ وہ جناب ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ کہتے ہیں فلاں جناب فلاں عالم دین سے مسئلہ پوچھو، فلاں عالم دین سے پوچھو، ہو سکتا ہے کوئی رعایت مل جائے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ عزیزان، اس کی قدر کریں، قدر کریں۔ میں نے اشارہ کرنا، ابھی وقت تھوڑا ہے، میں نے بھی جلدی ہے، جانا ہے اور قبلہ صاحب کو بھی وقت دینا ہے۔ بسم اللہ، سلامت رہے۔ آگا صاحب کہہ رہے ہیں میرا آدھا وقت آپ لے لیں تو میں اپنا وقت ہی امید انشاءاللہ کروں گا۔ اشارہ، میرے عزیزوں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آج ایک بندہ نماز کے لیے مسجد میں 5 منٹ بیٹھے، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ وقت بھی میں کام کے لیے دیتا۔ یہ نماز سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ اللہ نے کہا ہے دنیا کا خیال کرو، دنیا کس حد تک محبت کرو، دنیا سے اتنی محبت کرو کہ تو نے اس میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، لیکن علماء نے بیان کیا دنیا ایسے ہی ہے جیسے دریا میں چلنے کے لیے، کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ آپ کی اور میری زندگی کے لیے بھی دنیا کی ضرورت ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے لیے نعمت ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ پانی بلا بن جاتا ہے۔ دنیا تیرے اوپر سوار نہ ہو، تو دنیا کے اوپر سوار ہو جا۔ دنیا کو جس طرح موڑنا چاہے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یاد رکھ، یہ آپ اور میں نے اگر کام کیے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ دعا دیں گی، امام علیہ السلام دعا دیں گے۔ آپ اور میں جو امام کے منتظر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کتنی تیاری ہے؟ آج تو ایک جمعے کے لیے جاتا ہے وہ گھنٹہ، کوئی اس کو کہتا ہے، بعض لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ تو اچھے ہوں گے، کوئی کہ سائیں آپ 1 گھنٹہ جمعے پہ لگائے، میں نے اتنے کام کر لیے۔ اس بیچارے کو کیا پتہ، ہم بڑے احساس کمتری کے شکار، ہاں واقعی نہیں میں نے اتنے کام رہ گئے۔ اس بیچارے کو کیا پتہ کہ اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی ہے، کتنا انعام ملا ہے۔ تو جمعے میں آیا ہے، تو گھر چھوڑ کے مدرسے کے جلسے میں آیا، کتنی نعمتیں ملی ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے طالب ہو، دنیا
والآخرۃ خیر، آخرت خیر ہے، وابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ قرآن، یہ حقیقت ہے۔ میں نے اور ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ہم جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی گھر میں پوچھا ہے؟ ہمارے گھر میں رہنے والی محترمائیں، وہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کو برتن پاک کرنے کا طریقہ پتہ ہے؟ ان کو یہ بڑا پتہ ہے کہ گالی تمہیں دے 10 گالیاں سنانی ہے، یہ بڑا پتہ ہے۔ پردے کی کیا مسائل ہے، کوئی پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا پتہ ہے، والد آ رہا ہے، کام کر رہی ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کو کہتی ہے بیٹا کپڑا دو، تمہارا بھائی آ رہا، تمہارا ماموں آ رہا ہے، اب کپڑا کر رہی ہے۔ بھائی کے سامنے تو پردہ ضروری نہیں تھا، یہ والا پردہ نامحرم سے تھا، لیکن اس کا خیال نہیں ہے، کرنا تھا۔ بس ہم افسوس ہے، ہم کدھر چلے گئے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے، جو تمہیں مارے، جو تمہیں ایک مرتبہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، میں 10 مرتبہ کرنا ہے۔ قرآن کہہ لے ادفع باللتی ہی احسن، وہ جملہ بھی ہے بڑا اچھا، وہ اسی واقعے کا حصہ بھی ہے جو مولا علی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، جاؤ اس کو بلا لا، اور اس نے، مولا کے غلام نے، وہ اس بندے کو جو مولا کا دشمن تھا اس کو مارا تھا، زخمی بھی کیا تھا۔ امام نے اپنے صحابی کو کہا اس کو سزا دو۔ اس کی وجہ جو بندہ ناچیز کے ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ میں نے جو کہا تھا تو نے وہی کرنا تھا، میں نے کہا تھا اس کو پکڑ کے لا، تو نے اس کو پکڑ کے لانا تھا، اس کو مارنا نہیں تھا۔ اس کی سزا علی مولا دے رہے ہیں۔ تو اب جب اس کو سزا ملنے لگی تو اس نے جملے کہے، اس نے کہا خدا کی قسم آپ کے ساتھ رہنا ذلت ہے، لیکن آپ کو چھوڑنا جہنم ہے۔ مولا نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا یہ جو پہلا تو نے جملہ کہا یہ گناہ ہے، اور دوسرا جو جملہ کہا ہے یہ اچھا ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس جملے کی وجہ سے۔ بس عزیزان، مجھے کوئی شوق نہیں یہاں ادھر زیادہ وہ کرنے کا، میں نے تو اپنے ایک اشارہ کر رہا ہوں، کام آپ نے کرنا ہے میرے عزیزو، یہ آپ کا کام ہے۔ ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے، وہ یہ ہے قرات۔ ہمارے ہاں مومنین کو پتہ ہی نہیں ہے سین کیا ہے، صاد کیا ہے، تا اور تو میں جس کو تے اور توئے کہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہا اور ہا میں فرق نہیں ہے، کاف اور قاف میں فرق ہے، جبکہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ الحمد دونوں میں فرق ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے، اگر کہیں گے علماء آپ کی رہنمائی کریں گے، بندہ ناچیز کو کہیں گے نمبر کسی سے مل جائے گا تو بندہ ناچیز بھی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرات اتنی ہے، میں اگر اپنے ان الفاظ کا، ان حروف کا خیال نہ کیا، آپ کی نماز باطل ہے، معنی بدل جائے گا۔ بس کتنا ہے قیمتی دین، دیکھو نا دین کتنا قیمتی ہے۔ اس کے لیے پہلے اب امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، جاتے ہیں نا، اس دین کی قدر دیکھنی ہے، جاؤ مدینہ کے شہر میں، مدینہ کا شہر ہے اور بی بی بطول کا دروازہ ہے، لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے ہیں، بنت پیمبر، دختر پیمبر، میری اور آپ کی آقا زادی بی بی زہرا دروازے کے اندر کھڑی ہیں۔ بی بی بطول نے پہلی دفعہ دیکھا نا کہ میرے بابا کے ماننے والے، میرے بابا کے امتی، یہ رش، آواز آئی، علماء نے بیان کیا کیا چاہتے ہو؟ بی بی کی آواز آئی، باہر سے اتنا سخت لہجہ تھا، کہا علی کو باہر بھیجو۔ دختر پیغمبر نے کہا اگر علی باہر نہ آئیں، انہوں نے کہا اگر علی باہر نہ آئیں تو آگ، گھر کو آگ لگا دیں گے۔
کتنا مشکل تھا بی بی کے لیے برداشت کرنا. بس عزادارو پہلے دھمکیاں تھیں، دختر پیغمبر نے آواز کس طرح سنی؟ گھر کو آگ، تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہاری نبی کی بیٹی موجود ہے. اس ملعون نے کہا وین اگر ہوتی ہے تو ہونے دے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. بس عزادارو آخری جملہ مصائب کا پڑھو اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. بس عزادارو پہلے دھمکیاں تھیں، اب کیا ہوا؟ یہ ملعون آگ اور لکڑیاں بھی ساتھ لائے تھے. کبھی بھی ان سے محبت نہ کرنا. اپنے بچوں کو بتاؤ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ظالم ہیں، غاصب ہیں. بتاؤ بچوں کو، کہیں ان کے دل میں ان کی محبت نہ پیدا ہو جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ آپ جواب دہ ہوں گے. یہ بندہ ناچیز کا ہے. کہیں وہ کتابیں پڑھ کے ان کو بتاؤ، یہ کہو ٹھیک ہے چوکوں میں ان کے نام نہ لو، لیکن بچوں کو کھل کے بتاؤ یہ ظالم تھے، انہوں نے یہ ظلم کیے. بس عزادارو انہوں نے آگ لگائی، آگ کا لگنا تھا. بس مولا کے بی بی زہرا کے گھر کے قریب ایک صحابی تھا. اس نے دھواں اٹھتا دیکھا، کہا آؤ دیکھوں کیا ہوا ہے کہ ان کے بی بی زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. رسول نے فرمایا تھا کہ جن کے گھر میں وہ کوئی فوت کی ہو جائے 3 دن تک کھانا ان کے گھر میں نہ بنے، آئے دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے. جیسے یہ آگے بڑھا ہوا کیا؟ دیکھا مسلمان تھے، مدینہ کے مسلمان تھے، کھانا نہیں لائے تھے، آگ اور لکڑیاں لائے تھے. بس عزادارو میرا وقت ختم ہو گیا. اس چیز کی قدر کریں اور اس کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.